ہم حب علی کے بھی قائل، ہم حب صدیق اکبر کے بھی قائل، ہم اس حب کو حب علی نہیں کہتے جس میں بغض صدیق اکبر ہو، حب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو بغض صدیق اکبر کا سبق دے، اس کا بانی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ یہودی ہے اور عبارت ان کی ہے کہ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ کہتے کان اول من شہر بالقول بفرض امامات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس کتاب میں ہے؟ رجال کشی میں۔ کس میں ہے؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 374 ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کو پہلے خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں جس نے یہ قول کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصل خلافت کے مستحق ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر، نہ حضرت فاروق اعظم، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے دو کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آ گیا اور اپنی لابن شروع کر دی اور اپنے گندے نظریے کو جو یہودیت سے سیکھ کے آیا تھا شروع کر دیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی واظہر البراءۃ من اعدائہ، یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے کہا تھا صدیق سے میرا کوئی تعلق نہیں، فاروق سے میرا کوئی تعلق نہیں، عثمان سے میرا کوئی تعلق نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن سبا نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنے والا اور باقی تینوں خلفاء کا انکار کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا جو یہودیوں نے سازش کے لیے مسلمانوں میں بھیجا تھا۔ اسی کتاب میں ہے فمن ہا ہونا، سچ نکل گیا منہ سے، فمن ہا ہونا رجال کشی ہے، فمن ہا ہونا کہتے یہ وہ جگہ ہے، کون سی؟ کہتے قال من خالف الشیعہ، کہ جس وجہ سے شیعہ کے مخالف کہتے ہیں کیا اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، یہ ان کے امام کی کتاب ہے۔ کہتا ابن سبا نے ہمیں منہ دکھانے والی چھوڑا، ابن سبا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ مذہب یہودیت سے نکل کے آیا ہے۔ کیوں؟ اس کو انہوں نے تردید کے بغیر، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہوتا ہے نا بات کسی کی ذکر کی جاتی ہے جواب دینے کے لیے، یہ جواب دینے کے انداز میں نہیں، یہ حقیقت ذکر کر رہا ہے، حقیقت ذکر کر رہا ہے کہ ابن سبا کون تھا، اس نے سب سے پہلا اعلان کون سا کیا، اس کا انداز کیا تھا، اس کی نشانیاں کیا تھی، اور کہتے ہیں چونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جھنڈا اٹھایا اور باقی تینوں کے خلاف نکلا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تشیع رفض یہ یہودیت سے نکلنے والی تحریک ہے، اس کا اصل یہودی ہے۔ کیوں؟ ابن سبا بانی بنا تھا اس نظریے کا، وہ کہتا تھا باقی تینوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف حضرت علی ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت سامنے آئی، جو کہتے تھے ہم قرآن میں ہیں، قرآن کی 11 آیتوں نے بتایا نہیں تم نہیں قرآن میں، وہ لفظ اور ہے، اگر شوق ہے تو ٹھیک ہے رکھے، قرآن پر اگلی کسی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن نے مجرم کہہ دیا، قرآن نے غوی کہہ دیا، قرآن نے مولکین کہہ دیا، قرآن نے مفسدین میں شمار کیا، قرآن نے متمردین میں شمار کیا، وہ ساری باتیں پھر ان کے ذمے ہیں۔ اور دیکھ لو نکلی کہاں سے تحریک ہے، یہ ان کی کتاب اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کیا کہ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، کہ اس بنیاد پر ابن سبا کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اصل تشیع و رفض جو ہے یہ قرآن و سنت سے نہیں یہودیت سے نکل کے آئی ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت صورتحال یہ ہے، اب رجال کشی نہیں، روضۃ الصفا میں بھی، روضۃ الصفا یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، ان کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے مختلف مقامات پہ میں نے نوٹ لگائے جہاں پہ ان کے عقیدوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ جو جلد نمبر اس کی
2 है, सफा नंबर 258 है। ये लिखा हुआ है कि इब्ने सबा कौन था, उसके करतूत क्या थे, वो आया कहां से था, वो कैसे खिलाफत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का झंडा लेके सबसे पहले निकला, और यहूदियत, ये सारी चीजें इस बात में भी, इस बात में मौजूद है। बाकी इसके अलावा अल-बिदाया वन-निहाया और दीगर में भी, चूंकि वो कहेंगे तुम्हारी है इसलिए वो नहीं पेश कर रहा, लेकिन ये उनके सामने है और वाज़ेह हकीकत है जिससे इस चीज को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। अब ये कि जब ये वहां से चल के आया तशय्यो, तो फिर इनका हाल से कोई ताल्लुक हो सकता है? मनहज सादिकीन निकालो, निकालो कुम्मी को, निकालो जलालुद्दीन को, क्या क्या ताल्लुक है इस तबके का अहले बैत के साथ? इनसे बढ़ के अहले बैत को तकलीफ किसने दी, इनसे बढ़ के अहले बैत की गुस्ताखियां किसने की है? अब देख लो मनहज सादिकीन जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 493, उसके अंदर यह हकीकत मौजूद है कि जहां पर मुते का जिक्र किया जा रहा है, मुते का जिक्र जिल्द नंबर 2, वहां पर ये मेरे सामने वो तफसीर है, छोटी सी नहीं बहुत सी जिल्दों में है। और मनहज सादिकीन ये नाम मुल्ला फतह का शामी ये तुम्हारे सामने है। मैं कोई छोटे छोटे उनके रिसाले उठा के पेश नहीं करना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता जैसे उसने नाम लिया सफा नहीं बताया कि चोरी ना पकड़ी जाए। हर सफा बता रहा हूं, जिसकी मर्जी है आप देखें या जब देखें क्या लिखा है, क्या अजमत अहले बैत लोगों ने बयान की, कितना अजीम जाना। यह सफा नंबर 493 है, जिल्द नंबर 2 है। मन तमत्ता मर्रतन, जिसने मुता किया एक मर्तबा, मुता तो जानते हो ना, मन तमत्ता मर्रतन, जिसने मुता किया एक मर्तबा, कितने नफलों का सवाब, कितने हज्जों का सवाब, कितनी नमाजों का सवाब। खुदा की कसम जो इन्होंने ग्रेड बयान किया वो तो कोई करोड़ साल बंदगी करे फिर भी नहीं मिल सकता। एक बार मुते पर जो इन्होंने ग्रेड बयान किया, कहते काना दराजातहू का दराजातिल हुसैन, जिसने एक बार मुता किया तो उसका दर्जा हजरत इमाम हुसैन के दर्जे में बन गया। मैं कहता हूं जो लाख साल भी बंदगी करे हुसैन तो नहीं ना हो सकता। काना दराजातहू का दराजातिल हुसैन, ये अजमत अहले बैत की लोगों के हाथ। एक बार मुता करे, माज़अल्लाह अपनी ख्वाहिशें पूरी करे झूठे तरीके से, बदकारी से, तो क्या हो का दर्जातिल हुसैन, हुसैन बन जाए। फिर कहते वो मन तमत्ता मर्रतैन, जिसने 2 बार किया, फदरजतु का दरजतिल हसन, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्जे में पहुंच गया। वमन तमत्ता सलासा मर्रात, और जिसने 3 मरतबा किया, काना दरजतु का दरजाति अली बिन अबी तालिब, उसका दर्जा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बन गया। वमन तमत्ता, और जिसने मुता किया अरबा मर्रात, 4 मरतबा, फदरजतहू का दरजती, कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते वो मेरे दर्जे में पहुंच गया। ये झूठी बातें जिनको हदीसें बना के पेश किया जा रहा है, जिनको हदीसें बना के सुनाया जा रहा है, जिनको किताबों में जिक्र नहीं किया, अइम्मा का जिक्र किया कि अइम्मा पर सलाम हो, 4 मासूमों का भी जिक्र नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम पे जो कौम अपने खुतबे में जो सबसे बड़ा मकाम होता है दरूद ना पढ़े, उसका नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक क्या हो सकता? और ये कोई निजाम नहीं सुन लो, किसी अपने खुतबे में जो सबसे बड़ा मकाम होता है दरूद ना पढ़े, उसका नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक क्या हो सकता? और ये कोई निजाम नहीं सुन लो किसी की, उस दोनों झूठों की सीढ़ी, बड़े की छोटे की, दोनों के खुतबों में नबी अलैहिस्सलाम पे सलाम नहीं पढ़ा गया। हम यही कहते हैं कि सरकार के सदके सब कुछ मिला अहले बैत को, अहले बैत को नबी अलैहिस्सलाम से आगे मत ले जाओ, और वो भी तस्वीर के लिए, सिर्फ झूठी अपनी शोहरत के लिए, वरना जो कुछ अहले बैत से किया सलूक वो तो हमने बता दिया। ये तुम्हारे सामने मैंने रखी किताब, अब इसके सिवा ये देख लो तफसीर साफी, इसके अंदर लिखा है कि हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक ये कहने लगे, कहते हैं फैजा कामा कारा किताब अल्लाह ताला अला हद्दी वाखरज अल मुसहफ अल्लज़ी कतबहू, तो जब इमाम मादी आएंगे तो फिर कुरान आएगा, उससे पहले कुरान नहीं आएगा। और सिर्फ एक बात नहीं, ये पूरा
فی جمع قرآن و تحریف ہی، قرآن کی تحریف کا پورا باب بدلا۔ آج امریکہ اپنا قرآن لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اس جھوٹے نے آج یہ کام کیا۔ انہوں نے پہلے یہ لکھا پورا باب، سن رہے ہو نا، جس قرآن کا ایک لفظ بدلنا کفر ہے، یہ کہتے پورا بدلا ہوا، تو یہ تو باب سے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ سارا بدلا جا چکا ہے۔ یہ کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس کا نام سن لو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ ایران کی چھپی ہوئی، مصنف چھوٹا ثانی حسین بن محمد تقی طبرسی، نام کیا ہے؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ ہر صفحے پر قرآن کا انکار، ہر صفحے پر، پوری کتاب ہی اس پر لکھی گئی کہ فلاں سورت سے فلاں آیت نکالی گئی ہے، فلاں آیت سے فلاں لفظ نکالا گیا، یہ لکھا ہے اس کے اندر، اس کے ہر صفحے پر، اور بالخصوص صفحہ نمبر 180 اور 81 پر کہتے ہیں کہ ایتے تو کیا حضرت عثمان نے پوری صورتیں نکالی ہیں، پوری صورتیں، کون سی؟ کہتے ہیں جن میں حضرت علی کی شان تھی ساری نکال دی۔ یہ دیکھو بھاگ کے کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، قرآن کو محرف ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب لکھی، اور پھر اس کے اندر ایک صورت ہے ولایت علی جو قرآن میں نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ نکالی ہے قرآن سے، وہ نکالی ہے قرآن سے۔ کئی صورتیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، آج کوئی ایک آیت بنائے امریکہ، سارا ملک احتجاج کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کو سوچو، ان کے چاول مت کھاؤ جا کے، تیرے قرآن کا انکار کتنا کیا، اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس کے صفحہ نمبر 180 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 180 کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ بدل دیا۔ یقولون ان عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ مصاحف کو بدلا۔ واطلف الصور التي كانت في فضل علی، جو حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ ساری صورتیں جلا دی، جو حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ ساری صورتیں جلا دی۔ او تیرا ایمان یہ ہے کہ ایک زبر سے زیر نہیں ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے جھنڈے لگاتا ہے گھروں پہ، ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اور پھر ان کے پاس وہ نکمے جا کے تقریریں کرتی ہیں، اپنے قرآن کے درس دیتے ہیں۔ فصل الخطاب انکار کر رہے ہیں، ہر آیت پہ 40 کفر ہے، ہر صفحے پہ 40 کفر ہے کہ فلاں آیت اس طرح تھی، اس طرح بدل دی، فلاں اس طرح تھی۔ اب یہاں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں سورت تھی ایک، اس کا آغاز کیسے تھا؟ یہ سنو جعلی قرآن ان کا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین، اے ایمان والو ایمان لے آؤ دو نوروں پر، ایک حضرت علی اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انزلناہما، جن کو ہم نے نازل کیا، یتلوان علیکم آیاتی، یہ دونوں تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ حافظ بیٹھے ہو، یہ کوئی آیت پڑھی ہے یہ سورت تم نے؟ اور بولو پڑھی ہے؟ وہ جو آخر میں کھڑے ہیں انہوں نے پڑھی ہے؟ بولو یہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے تو لکھے ہوئے، کہتے ہیں سر یہ قرآن ہے، کہتے ہیں یہ تھی جو حضرت عثمان نے جلائی، یہ ہے، ایک یہ ہے، دوسرا آمنوا بالنبی والولی، یہ آیت پوری سورت 7 آیتوں والی، نام رکھا سورہ ولایت، وہ دوسرے چھاپے میں ہے، یہ اس کے اندر یہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاتھ دھو گئی یارو، ہمیں سمجھاتے ہو، ان کو سمجھاؤ کہ کلمہ صحیح پڑھیں۔ قرآن سے تو ایک لفظ نہ مانا جائے ایمان نہیں رہتا۔ یہ فصل خطاب ہے، ان کی کتاب ہے، اور ہمارا جواب ہے، اور لاجواب ہے فصل خطاب۔ اب چلو آگے، ابھی یہ دوسرا مسئلہ جاری ہے، اس کے اندر تعریفیں کی، اور وہ جو بڑا دجال تھا، جو قرآن بدلے سے کیا کہو گے؟
چلو وہ تو ٹھیک ہے،